السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عزیز ناظرین، حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے میں آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام راہ ہدایت کے نام سے چلتا رہے گا، یعنی سال بھر چلتا رہے گا، اور ہفتے میں ایک مرتبہ انشاءاللہ آن لائن آئیں گے۔ تو اسی حساب سے آج شیخ محترم کے ساتھ کچھ سوالات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مدلل جواب دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلے ایپیسوڈ جتنے بھی ایپیسوڈ ہوئے ہیں سب آن لائن دیکھ رہے تھے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن دیکھتے رہیں گے، اور جو ہمارے دوسرے احباب ہیں ان تک ہمارا یہ پروگرام کو پہنچائیں، تاکہ لوگ اور دیکھنے والے اور اسلامی مسئلہ وغیرہ سے دلچسپی رکھنے والے شیخ محترم کی باتوں سے محظوظ ہو اور دین کو سیکھ سکیں۔ تو وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم سے ہم سوال پوچھیں گے، اور اگر آپ کا بھی کچھ سوال وغیرہ ہے آن لائن دیکھنے والے تو آپ ہم سے بھیجیں۔ شیخ محترم کے واٹس ایپ وغیرہ یا شیخ محترم جو فیس بک یوز کرتے ہیں آپ اس میں بھیج سکتے ہیں، یا ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ تو وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے اب انشاءاللہ سوال و جواب کا پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا شیخ محترم، ان کا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس مجلس کا جو پہلا سوال عزیز موصوف نے پیش کیا ہے وہ ہے کہ کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ قبل ازیں کہ میں سوال کے جواب کا آغاز کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ مقدمے اور تمہید کے طور پر اسلام میں طہارت کی جو حیثیت ہے اور طہارت و پاکیزگی کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کر دوں۔ ایک بات جان لیجئے کہ طہارت کے بغیر ہماری عبادت ہی مقبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے اور بغیر وضو کے نمازی انسان کی مقبول نہیں۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا، بدن کی طہارت یا کپڑے کی طہارت، حتیٰ کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جائے نماز، اس کی طہارت بہت ضروری ہے۔ اسلام میں صفائی کا بڑا مقام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایک تو یہ کہا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیں، پاک و صاف کر لیجئے اور گندگی سے دور رہیے۔ نبی کو حکم ہے اور نبی کے ذریعے سے پوری امت کو ترغیب اور تلقین طہارت و پاکیزگی کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لو، پاک ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے جو آپ حضرات بارہا سنتے ہیں علماء کرام کی زبانی، کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی پاکیزگی یعنی طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ بغیر نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے، یہ طہارت ہے۔ تو اسلام میں طہارت کا اور پاکیزگی کا بڑا مقام ہے۔ اب جب ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کے بغیر ہماری عبادت ہی مقبول نہیں ہوتی، اور تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت جو سوال جو آیا ہوا ہے کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ طہارت بنیادی طور پر طہارت جو ہے دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یعنی اگر آدمی ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے، بدن ناپاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یا تو پانی سے آدمی پاکی حاصل کرے گا، سادہ پانی سے، یا بارش کا پانی ہے
اس سے پاکی حاصل کرے گا، یا اسی طرح سے چشمے کے پانی سے، تالاب کے پانی سے، نہر کے پانی سے، دریا کے پانی سے، سمندر کے پانی سے، اولے سے، برف کے پانی سے، اولے کے پانی سے آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، ہم نے آسمان سے پانی جو اتارا ہے وہ پاک و صاف نازل کیا۔ تو آدمی جو ہے نا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تم پر برساتا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو، تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ تو طہارت آدمی حاصل کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بدن ناپاک ہو جائے، کپڑے اس کے ناپاک ہو جائے، تو پانی سے، بارش کے پانی سے، اولے کے پانی سے، نہر کے پانی سے، تالاب کے پانی سے، کنویں کے پانی سے، چشمے کے پانی سے وہ پاکی حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر پانی نہیں ہے تو پاک جو زمین ہے، پاک جو مٹی ہے، پاک زمین سے بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بنا دی گئی ہے، سجدہ گاہ، یعنی وہ پاک و صاف اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے بھی کہ زمین اگر آدمی مطلب ناپاک ہو جا رہا ہے تو وہ پاک زمین سے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ پاک زمین سے مطلب اس میں سب شامل ہے، مٹی ہے، ریت ہے، گرد و غبار ہے، پتھر ہے، اس وقت یعنی سب اس میں داخل ہے، اس سے وہ طہارت حاصل کرے گا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی پاکی کا ذریعہ، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ آدمی مطلب اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ پانی نہ ہونے کی صورت میں یہ جو ہے مٹی کو، یعنی وہ مٹی کو طہارت کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، یا مٹی وضو کے قائم مقام یا طہارت حاصل کرنے کے قائم مقام قرار دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا صاف کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی نہ پاؤ، مثال یا تو پانی نہیں پا رہا، یا ایسا کوئی آدمی ہے کہ اگر بیمار آدمی ہے، اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے، پانی سے غسل کرتا ہے یا پانی سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے جان کا اندیشہ ہے، جان کا خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، یا کوئی شدید بیمار لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا حکم ہے؟ یا پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرے گا، پاک مٹی سے پاکی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصعید الطیب وضوء المسلم، یا الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ پاک مٹی جو ہے نا مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، یا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو ہے۔ معلوم یہ ہوا اب انشاءاللہ سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو سادہ پانی کے ذریعے سے، جس میں کوئی پلید یا ناپاک چیز نہ ملی ہوئی ہو، اور میں نے پانی کی تشریح کر دی کہ کس پانی سے، اور اسی طرح سے پاک زمین سے، یعنی مٹی جس کو ہم تیمم کہتے ہیں، اس سے جو ہے نا آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ جی، امید کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر سوال کرنے والوں کا بھائی کا اگر مراد تیمم اور تیمم ہم کیسے کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ، چونکہ ہمارا یہ پروگرام طہارت کے سلسلے میں چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ جو وضو کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ ہم شیخ محترم سے پوچھیں گے۔ شیخ محترم، دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا،
ان کا سوال یہ ہے کہ گندگی و ناپاکی کے ازالہ کے لیے آب زمزم کا استعمال کیسا ہے؟ نیز آب زمزم سے وضو اور غسل کرنے کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ مطلب مائع زمزم جی جی مائع زمزم کے ذریعے آب زمزم سے آدمی گندگی کو، نجاست وغیرہ کو دور کر سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح سے آب زمزم سے وضو کرنا اور غسل کرنا کیسا ہے بلفظ دیگر؟ جی جی بلا شک اس میں کوئی شک نہیں، بلا شک یعنی زمزم کا جو پانی ہے، مائع زمزم ہے، آب زمزم، یہ خیر مائن علی وجہ الارض ہے، روئے زمین پر سب سے مقدس اور مبارک پانی ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یعنی نجاست یا گندگی کو دور کرنے کے لیے، نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے لیے یعنی زمزم کے پانی کی جو عظمت ہے یا اس کا جو تقدس ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، مائع زمزم کی، یعنی مائع زمزم کی جو فضیلت ہے یا عظمت ہے، اس کی وجہ سے گندگی کو اس پانی کے ذریعے سے دور نہ کیا جائے، یا اس پانی کے ذریعے سے گندگی یا نجاست کا ازالہ یا اس کو صاف نہ کیا جائے، یہ مکروہ ہے، بعض علماء نے کہا۔ اچھا، لیکن جہاں تک وضو اور غسل کرنے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تو وضو کرنا، یہ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے کہا وضو اور غسل دونوں کرنا جائز ہے، بعض علماء نے کہا کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث سے اصطلاح کرتے ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس میں آیا کہ مائع زمزم سے غسل کے بارے میں، کہ ممانعت کے بارے میں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو مائع زمزم سے وضو کرنا بالکل یہ جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد کے اندر، زوائد مسند احمد کے اندر وہ حدیث آئی ہوئی ہے حضرت اسامہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بسجل من ماء زمزم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماء زمزم یعنی آب زمزم کا ایک ڈول پانی طلب کیا، ماء زمزم ایک ڈول طلب کیا، اور اس میں ہے کہ فشرب منہ وتوضأ، آپ نے اس سے پیا بھی اور وضو بھی کیا، آپ نے اس سے پیا بھی وضو کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماء زمزم سے وضو کرنا جائز ہے اور غسل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ نبوی وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ نبوی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ مطلب وضو کرنا، غسل کرنا سب جائز ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے بقدر حاجت، یعنی آدمی کو اگر ضرورت پڑی ہے تو کپڑا بھی صاف کر سکتا ہے، اور مطلب جو ہے نا نجاست گندگی اس کا بھی ازالہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ پانی ہے۔ ہاں، اور وہ دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ انگلیوں سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے من بین اعصابہ ہی پانی کا چشمہ پھوٹا، اور صحابہ نے اپنی حاجات کے مطابق پانی کو لیا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ چھوٹا، یعنی پھوٹنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات میں سے ہے، معجزات نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے کے درمیان سے جب پانی کا فوارہ اور پانی کا چشمہ پھوٹا، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے حاجات کے مطابق پانی کو لیا، بعض نے کپڑے بھی صاف کیے، بعض نے مطلب گندگیوں کے ازالے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا، وضو بھی کیا، پانی پیے بھی۔ تو بلا شک انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا یہ بھی مقدس پانی تھا، بلکہ کہہ لیں کہ مائع زمزم سے بھی اس کا مقام زیادہ ایک طرح سے اونچا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے صحابہ نے اس پانی کو استعمال کیا پینے کے لیے بھی، اور غسل کرنے کے لیے بھی، اور کپڑے کی صفائی وغیرہ کے لیے بھی۔ تو اس بنیاد پر علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مائع زمزم سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی قباحت کی ممانعت کی کوئی ایسی دلیل نہیں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، اس میں اور ایک چیز ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، جی کچھ ہمارے یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے حجاج کرام یا معتمرین آتے ہیں تو آب زمزم لے کے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کچھ حصہ وہ پانی میں ڈالتے ہیں اور ان کو تبرکاً غسل کرتے ہیں کہ کہیں اگر مرض وغیرہ جسم کے اندر ہے تو شفا ہو جائے۔ مائع زمزم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مائع زمزم یہ کیا ہے کہ جی اس میں شفا بھی ہے
لوگوں کے لیے کھانا بھی ہے، بیماروں کے لیے کیا ہے، اس میں شفا بھی ہے. بالکل. اور خیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف سے یہ منقول ہے، ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ سے اور بھی دیگر اسلاف سے منقول ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے اور پھر شفا کے طور پر انہوں نے مائع زمزم پیا، آب زمزم، اور اس سے پھر ان کو شفا یابی ملی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آتی ہے کہ یہ طعام یعنی بھوکوں کے لیے کھانا بھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے. تو بلا شک اگر آدمی حجاج بیت اللہ الحرام زائرین جو آتے ہیں اور یہاں سے پانی لے جاتے ہیں اور تبرکن وہ پانی تھوڑا سا دیتے ہیں اور پھر اس کو غسل کے لیے کوئی بیمار غسل کی نیت سے نہا لیتا ہے، شفا کی نیت سے غسل کر لیتا ہے، اس پانی کو اس میں داخل، تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بابرکت پانی ہے اور اس سے شفا یابی مطلب اسلاف سے ثابت ہے. اور نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ بیماروں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اور بھوکوں کے لیے کھانا بھی ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھایا کہ آب زمزم کہ ہم گندگی اور ناپاکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وضو اور غسل کے لیے کیا حکم ہے. شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا. شیخ محترم ایک تیسرا سوال ہے کہ دینی بھائی نے کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے؟ جی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب آدمی مطلب پیشاب وغیرہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مطلب صفائی کے لیے کن چیزوں کو استعمال میں لا سکتا ہے، کن چیزوں کو استعمال میں نہیں لا سکتا ہے. تو استعمال تو کیا ہے کہ مطلب ڈھیلا یا پتھر وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس سے بہتر ہے پانی، سب سے بہتر ہے پانی. لیکن اگر کیا کوئی آدمی مطلب یا اس میں سوال یہ کیا کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں، تو ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں. کھانے والی جو ہم لوگ جو کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کا ہڈی جو پھینک دیتے ہیں اور کہیں ہڈی وہ نظر آئے، اگر کوئی آدمی اس سے استنجا کرنا چاہے یعنی مطلب استنجا کرنے کے بعد اس کو استعمال میں لانا چاہے ڈھیلے کے طور پر، تو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتے. ڈھیلا یا اسی طریقے سے ہڈی یا اسی طرح سے گوبر ہے یا لید ہے، تو ان سے بھی مطلب ہم ان چیزوں کو، یا اسی طرح سے خوراک ہے، کھانے والی کوئی چیز ہے یعنی یا محترم کوئی چیز ہے، ان چیزوں کو خوراک یا محترم چیزوں کو مطلب سے محترم چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. محترم چیزوں کو یعنی خوراک کھانے والی چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ ایک میں نے بتلایا کہ ہڈی ہے یا گوبر ہے یا لید ہے یا کوئلہ ہے یا اس طرح سے کوئی بھی خوراک والی چیز ہے، اس سے آدمی کو استنجا نہیں کرنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ایک تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تستجبروا بالروث ولا بالعداء فإنه من زاد اخوانكم الجن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مطلب ہڈی لید جو ہے نا، لید یعنی جانوروں کی جو لید ہے، گوبر ہے، اس سے استنجا نہ کرو، نہ ہڈی سے استنجا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه من زاد اخوانكم الجن، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک کہا گیا. تو جب جنوں کی خوراک ہے تو انسانوں کی خوراک کو بھی استنجا کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے، تو ہڈی اور لید وغیرہ کے سے آدمی کو گوبر یا لید وغیرہ یا ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنا نہیں چاہیے. اور ایک اور دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باقل من 3 احجار، اور اخیر میں چل کر کے آیا ہے او ان نستنجي برجين او عظم. وہی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پیشاب و پاخانہ کے وقت استقبال قبلہ سے نستقبل القبلة بغائط، استقبال قبلہ سے منع کیا پیشاب و پاخانہ کرتے وقت، یا 3 پتھر سے کم میں ہم استنجا کریں، اس سے بھی منع فرمایا. اور اسی طرح سے ہمیں منع فرمایا ہے ونہانا ان نستنجي برعجین او عظم، ہڈی یا لید سے یا گوبر یا لید سے ہم جو ہے استنجا کریں. معلوم یہ ہوا کہ ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنا یا خوراک یا اس طرح کی محترم چیزوں سے کا استعمال استنجا کے لیے جائز نہیں ہے. امید ہے کہ سوال کے جواب واضح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. تو بھائی نے جو پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا جائز نہیں، تو شیخ محترم نے 2 حدیث آپ کو بتلایا. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو خوراک والی چیزیں ہیں ان سے آپ بچیں گے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم چوتھا سوال ایک دینی بھائی نے کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر کسے کہتے ہیں، اور
ان دونوں سے پاکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی، حدث اصغر اور حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی، جی جی یعنی اس میں سمجھ لیں مختصر طریقے پر کہ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو، اور حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی کو۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر کہتے ہیں۔ بے وضو ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کا ہوا خارج ہو جائے، جی باوضو تھا، اور یہ ایک ایسی نجاست ہے، نجاست حکمی اس کو کہا جاتا ہے، جو جس کو ایسی نجاست جو نظر نہ آئے، جی جی ہے کہ نہیں، لیکن شریعت نے اس کو کہا نجس کہا ہے، تو یہ نجاست حکمی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور یہ حدث اصغر ہے، یعنی بے وضو ہو جانا، جیسے وضو خارج ہو جائے، گہری نیند آدمی سو جائے، وضو کرنے کے بعد پیشاب آ جائے، پیشاب کر لے آدمی، ہاں رفع حاجت کے لیے چلا جائے، تو بے وضو ہونے کی کیفیت کو حدث اصغر کہتے ہیں، جس کو چھوٹی ناپاکی کہہ دیتے ہیں۔ اب اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ اس سے پاک ہوئے بغیر آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی ہے کہ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کو کہتے ہیں، یا بے وضو ہونے کی کیفیت کو، آدمی بے وضو ہو جائے تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ ہے کہ آدمی وضو کر لے، تبھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اور حدث اکبر کہتے ہیں بڑی پاکی کو، اور حدث اکبر کی یعنی وہ کیفیت ہے کہ آدمی بیوی سے ہم بستری کی شکل میں، بیوی سے ہم بستری کرے مثال کے طور پر، یا سونے کی حالت میں ایک جوان مرد یا جوان عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی جسم سے مادہ منویہ کا خارج ہو جانا، احتلام ہو جانا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے نا۔ تو یا عورت ہے، جوان عورت ہے، اس کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، یعنی بڑی ناپاکی، حیض کا آ جانا، نفاس کا آ جانا، یا اسی طرح سے احتلام کا ہو جانا، یا اسی طریقے سے حیض کا جانا، اس کے بعد نمبر ذرا کہ تاکہ ہمارے حیض کا آنا یا نفاس کا، یا اسی طرح سے بیوی سے مباشرت کرے، یا یعنی جمع کر لینا، اور ایک اور کیا چیز بتلایا کہ حالت خواب میں، یعنی سونے کی حالت میں جسم سے مادہ منویہ کا خارج ہونا، یعنی احتلام کا ہو جانا۔ ہاں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی ناپاکی ہے، اور اس سے پاکی حاصل کرنے یعنی حدث اکبر ہے، حدث اکبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے پاک ہونے کا طریقہ ہے کہ آدمی غسل کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے۔ تو جب تک غسل نہیں کرے گا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے حدث اصغر اور حدث اکبر کسے کہتے ہیں اور کیسے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ باتھ روم وغیرہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتے، اکیلے ہوتے ہیں، تو اکیلے میں کیا ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ جی، اکثر و بیشتر یہ سوال آتا رہتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی آواز تھوڑی سی بلند کیجیے گا، اس لیے کہ وہ نہیں ہے، مائکروفون نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ناظرین کو سننے میں کہیں پرابلم ہو۔ تو بہرحال بڑا اچھا سوال ہے عزیز گرامی کا، اور انہوں نے جو سائل نے جو سوال کیا کہ برہنہ ہو کر یہ تنہائی میں غسل کرنا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ننگا ہو کر سامنے تو غسل کوئی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں عام طور سے، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی، مسلم سماج میں بھی جگہ جگہ جہاں تالاب یا گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی دیکھتا تھا اور ابھی بھی دیکھتا ہوں، اور ابھی تو کم ہو گیا، اب تو لوگ تالاب میں غسل نہیں کرتے، گھر گھر الحمدللہ ہینڈ پیپا لوگوں نے نصب کروا لیا ہے، تو جس کی وجہ سے اب یہ سب دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور ہو سکتا ہے یہ ختم بھی ہو گیا ہو۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا تالاب میں جاتے تھے، نہر میں یا گھاٹ کے پاس، اور وہاں جا کر کے مرد حضرات بھی پورے ایک صرف نیکل جو ہے پہل کر کے نہاتے تھے، یعنی ایک طرح سے ننگائی ہو گیا نا۔ مرد کی کا جو سطر ہے وہ کہاں سے کہاں تک تو معلوم ہی ہے، یعنی میں نے سرت رکبتین ہے، یعنی دونوں گھٹنے اور ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے یہ۔ تو وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض جگہوں پر ایسا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ مطلب ایک آدمی مطلب تنہائی میں ننگا غسل کر سکتا ہے، یعنی پردہ ہے ہر طرف سے، جو وہ جگہ چھپی ہوئی ہے، کھلی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی ہے، پردے کا انتظام ہے، اور آدمی چاہ رہا تنہائی میں ہم ننگا ہو کر کے غسل کریں، تو غسل کرنا جائز ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں مملکت میں بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آتا رہتا ہے،
کہ تنہائی میں مولانا ننگا ہو کر غسل خانے میں ننگا ہو کر غسل کرنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ تو بلا شک جائز ہے، حرام نہیں، جائز ہے۔ اور جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب الغسل کے اندر باب ہی بات ہے، باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوہ، تنہائی میں ننگا غسل کرنے کا بیان، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ آپس میں یہ ایک ساتھ غسل کرتے تھے، ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے، اور ہر شخص ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتا تھا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پردے سے غسل کرتے تھے، تنہائی میں پردے سے غسل کرتے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے خلاف یہ محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ کے خصیتین بڑھے ہوئے ہیں، بس اس لیے وہ تنہائی میں غسل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات ان کی طرف نسبت، اس طرح کی بات کی نسبت کی ان کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر پتھر پہ رکھ کر کے غسل کر رہے تھے، کپڑے اتار کر کے تنہائی میں اکیلے میں، کہ قدرت اس حدیث میں ہے کہ وہ پتھر جو ہے نا کپڑے لے کر کے بھاگنا شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے، یا حجر پتھر دے رہا کپڑا دے دے، اس طرح یہاں تک کہ وہاں اس جگہ پہنچ گئے جہاں بنی اسرائیل، یہاں تک کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو کہ ان کے اندر وہ عیب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کل حال بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا ہے، تنہائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں، پردے میں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ وہ ننگے غسل کر رہے تھے، اسی حدیث کے نیچے ہے کتاب الغسل کے اندر وہ بھی حدیث آئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مطلب برہنہ ہو کر تنہائی میں غسل کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ پردے میں غسل کرنا افضل ہے۔ اگر آدمی تنہائی میں بھی ہو تو واللہ احق ان یستحی منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں بھی شرم اللہ سے کیا جائے۔ تو تنہائی میں بھی آدمی جہاں پردے کا معقول انتظام کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں بھی اگر کوئی با پردہ غسل کر رہا ہے، یعنی ننگا ہو کر کے نہیں، پردے میں غسل کر رہا ہے، کپڑے پہن کر کے غسل کر رہا، تو یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پوچھے تو جائز ہے، جواز کی حد تک جو ہے جائز ہے، یعنی غسل کرنا جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حرام نہیں۔ جزاک اللہ خیر، شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ کیا ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو انشاءاللہ سب ہاں کہیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ باحیا رہنا چاہتے ہیں تو بالکل کیا ہے آپ پردے کے ساتھ غسل کریں۔ شیخ محترم آخری سوال 6 نمبر، جو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں 5 سوال رکھیں گے، لیکن ابھی میرے پاس 5 منٹ کا وقت ہے تو انشاءاللہ 6 سوال ہم پیش کرتے ہیں۔ آخری سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر انڈو پاکستان میں دیکھتے ہیں اگر کسی نے کہیں پر بھی ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، لگ رہا ہے کہ پورا بوال مچ جائے گا۔ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے، بالکل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے بلکہ جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر ضرورت ایسی پیش آ جائے، البتہ یہ کہ ایک معمول بنانا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آدمی جو ہے نا سفر کر رہا ہے کسی جگہ، جیسے ہے ہم طائرہ جہاز فلائٹ سے ہم سفر کر رہے ہیں، جہاز سے سفر کر رہے ہیں، اب وہاں مطلب حمام اتنی کی جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا ٹھیک سے مطلب یعنی کپڑا کھول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، مطلب اسلام کی اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، مطلب آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی یعنی حرمت والی بات نہیں ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک مرتبہ آپ سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ثابت ہے، جیسا کہ وہ جی آتی ہے کہ اتا صبح قومی فبال قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے یا آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کیے۔ لیکن عادتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے من حدثکم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، جو تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی بات کو سچا مت مان، اس کو سچا مت جان۔ ما کان یبول الا قائدا، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا بیٹھ کر، لیکن کبھی کبھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جو ہے یہ کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنا ثابت ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا اس لیے کہ کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنا جائز ہے لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ اولا اور افضل ہے. اس لیے کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے پیشاب سے کہ چھینٹوں سے نہ بچ جائے, ہو سکتا ہے پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر آ جائے, ہے کہ نہیں, ہوتا ہے نا خطرہ, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر مطلب جو ہے نا عام طور سے کہ بیٹھ کر کے ہی پیشاب کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات آ جائے اور ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ آدمی وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تو آدمی کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کر سکتا ہے. ہمارا دین آسان ہے اور اس کی گنجائش ہماری دین کے اندر موجود ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم سے ہم نے 6 سوال پوچھا اور شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا. امید ہے کہ پروگرام آپ کو اچھا لگا اور انشاءاللہ یہ پروگرام جس کا نام دیا گیا راہ ہدایت, انشاءاللہ یہ پروگرام پورا سال چلتا رہے گا. طہارت کا معاملہ ختم ہو جائے گا, دینی بھائیوں کا سوال ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بھی جو سوال ہمارے دینی بھائی نے اگر عقیدے کے متعلق کیا ہے اور دوسری امور کے متعلق کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی مسلسل جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ پھر اگلے جمعرات کو سیم اسی وقت یعنی سعودی ٹائم کے مطابق 4:30 بجے آپ سے ملیں گے. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.